6 مہینے کا 1 سال کا بچہ اپنے باپ کو کہنے کا اس کے پاس ایک ہی میڈیم ہے، وہ رونے لگتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ بچہ بڑا ہونے لگتا ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہونے لگتا ہے ویسے ویسے اس کے اندر طاقت آنے لگتی ہے۔ پہلے وہ گھٹنوں کے بل چلنے لگتا ہے، دیوار کے سہارے کھڑا ہونے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ ماں باپ انگلی پکڑ کر کے اس کو چلانا سکھاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، وہی لڑکا وہی لڑکی جو ماں باپ کی انگلی پکڑ کے چلا کرتا تھا، جب وہ جوان ہو جاتا ہے، 15-16 سال کا ہو جاتا ہے، 18 سال کا لڑکا یا لڑکی ہو جاتے ہیں، جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو اتنی تیزی سے زندگی کی گاڑی ان کی چلنے لگتی ہے کہ پھر وہ کسی کے روکنے سے بھی نہیں رکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ نے تم کو کمزور بنایا اور کمزوری کے بعد بچپن کے بعد پھر اللہ نے تم کو طاقتور بنایا، جوان بنایا۔ تم 16 سال کے 18 سال کے 20 سال کے ہو گئے، تمہارے اندر طاقت آ گئی، انرجی آ گئی، شکتی آ گئی۔ لیکن جس طریقے سے صبح جب سورج نکلتا ہے، سورج جب صبح کو نکلتا ہے تو سورج کی گرمی میں کمی ہوتی ہے، سورج کی تپش میں کمی ہوتی ہے، لیکن سورج جیسے جیسے آسمان کے بیچ میں پہنچتا ہے اور دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے تو سورج اپنے پورے شباب پر آ جاتا ہے، سورج کی روشنی میں بڑی گرمی آ جاتی ہے، سورج جوان ہو جاتا ہے۔ لیکن سورج جب دوپہر کے ٹائم بہت گرم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایک ایسا ٹائم بھی آتا ہے وہ سورج دھیرے دھیرے ڈھلنے لگتا ہے، اور ڈھلتے ڈھلتے مغرب کا ٹائم ہوتے ہوتے سورج ڈوب جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عربی کے اندر ایک کہاوت ہے لِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٍ وَلِكُلِّ سَيْفٍ نَبْوَةٍ، جتنا بھی تیز رفتار دوڑنے والا گھوڑا ہو، ایک نہ ایک دن اس گھوڑے کو پھسلنا پڑتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ گھوڑا پھسل کر کے گر جاتا ہے، اور جتنی بھی تیز تلوار ہو ایک نہ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ تلوار کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے تم کو کمزور بنایا، اور کمزور کے بعد تمہیں طاقتور بنایا، تمہیں جوان بنایا، اور جوانی کے بعد جب تم 40 سال کے ہو گئے، 45 سال کے ہو گئے، تمہارے بال دھیرے دھیرے سفید ہونے لگے، تمہارے بدن پہ جھریاں پڑنے لگی، تمہاری ہڈیاں کمزور ہونے لگی، تم ذرا سا دوڑنے لگے تو ہانپنے لگے، تمہارے بدن کی طاقت کم ہونے لگی۔ اس بات کا سنکیت آ گیا، اس بات کی علامت بن گئی کہ اب تمہاری جوانی کا پیریڈ ختم ہونے لگا، اب تم بڑھاپے میں داخل ہو گئے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تم کو کمزور بنایا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد طاقتور بنایا، جوان بنایا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور پھر طاقت کے بعد اللہ نے تم کو دوبارہ پھر کمزور بنایا، پھر بوڑھا بنا دیا۔ پتہ یہ چلا انسان کے جیون میں 3 دور آتے ہیں، ایک بچپن کا دور، ایک جوانی کا دور، ایک بڑھاپے کا دور۔ اللہ نے بچپن کو بھی کمزوری کا دور کہا، اللہ نے بڑھاپے کو بھی کمزوری کا دور کہا، بیچ میں طاقت کا ایک ہی دور ہے میرے ساتھیوں، وہ جوانی کا دور ہے۔ یہ جوانی کا دور اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت کا دور دیا ہے، اس جوانی میں آپ جو کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے، وہ بچپن میں نہیں کر سکتے۔ اس جوانی میں آپ کے اندر جو طاقت اور جو انرجی ہے وہ 50 سال کے ہونے کے بعد بھی آپ کو نہیں ملنے والی، اور 10 سال کے بچے کے اندر بھی وہ طاقت نہیں ملنے والی۔ یہ طاقت کا زمانہ ہے، یہ انرجی اور شکتی اور پاور کا زمانہ۔ لیکن جوانی کا یہ دور، ہمیں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو جوانی کے اس دور کا مس یوز کر رہی ہے، اس کا غلط استعمال کر رہی ہے، اس کا ناجائز استعمال کر رہی ہے۔ کوئی ایسا بھی نوجوان ہے جس کی جوانی زنا کے اڈوں پر گزر رہی ہے، کوئی ایسا بھی نوجوان ہے جس کی جوانی اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں کو دیکھنے میں گزر رہی ہے، کوئی ایسا بھی نوجوان ہے جس کی جوانی شراب میں، چرس میں، گانجے میں اور نشے میں گزر رہی ہے، کوئی ایسی بھی نوجوان لڑکی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جوانی کی نعمت بھی دیا ہے، خوبصورت بھی بنایا ہے، اور وہ اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال کر رہی ہے، وہ زناکاری کے راستے پر جا رہی ہے، وہ بدکاری کے راستے پر جا رہی ہے۔
کان کھول کر کے سن لو میرے نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بہنوں، میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اس جوانی کی نعمت کا اللہ تعالی ہم سب سے حساب الگ سے لے گا۔ ساری زندگی کا حساب تو ہوگا، الگ سے قیامت کے دن جوانی کا حساب ہمیں الگ سے دینا پڑے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے میں نے تجھ کو 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی تجھ کو زندگی دی تھی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ تو نے اپنا جیون کہاں گزارا؟ تیری 60 سال کی زندگی کہاں گزری؟ تو حساب دے۔ دوسرا سوال وعن شباب فیما ابلا، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ جو 20 سال سے لے کر کے 40 سال کا دور تھا، جو طاقت کا دور تھا، جو انرجی کا دور تھا، میرے بندے تو نے جوانی کے دور کو کہاں گزارا؟ اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ بزنس کر کے کمایا، نوکری کر کے کمایا، مزدوری کر کے کمایا، جوا کے ذریعے کمایا، سٹے کے ذریعے کمایا، ڈریم 11 کے اوپر تو نے گیم کھیل کے کمایا، تو نے کس طریقے سے پیسہ کمایا؟ تو اپنی کمائی کا حساب دے۔ اور چوتھا سوال وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں خرچ کیا؟ اور 5واں سوال وماذا عمل فیما علم، تو نے جو علم حاصل کیا، تو نے قرآن و سنت کے بارے میں جو سنا، جو جانا، جلسوں میں گیا، تقریروں میں گیا، خطبہ جمعہ میں سنا، تو نے جو بھی علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا، تجھے اس کا حساب دینا پڑے۔ معاف کرنا میرے بھائی، 5 سوال ہیں یہ قیامت کے دن۔ یہ آپ کے سیمانچل کے رہنے والے ایک بڑے ہی کامن اور بڑے ہی عام آدمی جس کے پاس کوئی پڑھائی لکھائی بھی نہیں ہے، کوئی ڈگری بھی نہیں ہے، اس کو بھی اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اور دلی اور ممبئی جیسے بڑے بڑے شہروں میں رہنے والا اور پڑھا لکھا اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوا انسان، اس کو بھی ان 5 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ کسی کی گردن قیامت کے دن بچ نہیں سکتی ان 5 سوال کا جواب دیا ہے۔ اور اس میں جو 5واں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ یہ سیمانچل کے لوگوں کو اس سوال کا جواب زیادہ دینا پڑے۔ اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آدھا کے قریب ختم بھی ہو چکا ہے، نومبر باقی ہے، دسمبر باقی ہے۔ میں تو بنارس میں رہنے والا، ملازمت کے ساتھ، نوکری کے ساتھ جڑا ہوا انسان ہوں، لیکن ہمارے جو بنگلہ وقت آتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں، وہ بتاتے ہیں مولانا ایک دن بھی ہماری ڈائری خالی نہیں ہے۔ اکتوبر کے پورے مہینے میں ان کے پروگرام، نومبر کے پورے مہینے میں ان کے پروگرام، دسمبر کے پورے مہینے میں ان کے پروگرام۔ پوچھو کہاں پروگرام ہو رہے ہیں؟ کہیں گے سیمانچل میں، کشن گنج میں پروگرام ہو رہے ہیں، ارریہ میں پروگرام ہو رہے ہیں، فارویس گنج میں پروگرام ہو رہے ہیں، پورنیہ میں پروگرام ہو رہے ہیں، کٹیہار میں پروگرام ہو رہے ہیں۔ آپ کے اسی سیمانچل کے چھیتر میں 3 مہینے کنٹینیو پروگرام کے باوجود آج حالات یہ ہیں۔ آپ کے گاؤں میں آیا، دلاور بھائی نے مجھ کو بتایا مولانا جب آپ تقریر کیجئے گا ذرا اس پر بھی بولیے گا کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ذرا اس پر بھی تقریر کیجئے گا نوجوان چرس اور گانجا کے نشے میں گرفتار ہے، ذرا اس پر بھی بولیے گا لڑکیاں پردہ نہیں کرتی ہیں، بے حیائی، بے پردگی اور زناکاری اور بدکاری بڑی تیزی سے سماج میں پھیل رہی ہے۔ سال کے 4 مہینے کنٹینیو پروگرام کے باوجود اور انڈیا کے کونے کونے سے علماء اور مقررین کو بلانے کے باوجود اگر سیمانچل کے ان چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اگر نشہ پایا جا رہا ہے، اگر زنا پایا جا رہا ہے، اگر سود اور سٹا اور لاٹری پائی جا رہی ہے، میرے پیارے ساتھیوں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے جلسوں کے اوپر، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے پروگراموں کے اوپر، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اتنا بڑا خرچ کرنے کے بعد اور اتنے پروگرام کرنے کے بعد سماج آج کہاں جا رہا ہے؟ آج کیوں دن بدن برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور دن بدن کیوں نیکیاں گھٹتی چلی جا رہی ہیں؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا، تو نے کوئی تقریر نہیں چھوڑی۔ یہ یوٹیوب چینل والے، یہ ظاہر ہے ان کے چینل پر یہ تقریریں جا رہی ہیں، لاکھ لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ ویو مل رہے ہیں، یہ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی تقریریں سننے والوں کی بھی کمی نہیں ہے،
تقریر بیان کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، علم بیان ہو رہا ہے، علم عام ہو رہا ہے، اگر کمی ہے میرے بھائیوں تو اس کے اوپر عمل کی کمی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان جلسوں میں آنے کے باوجود اگر آپ بے نمازی کے بے نمازی رہ گئے، اگر گاجا اور چرس پینے والا اگر اپنے گاجا اور چرس کو نہ چھوڑ سکا، شراب پینے والا اگر اپنے شراب کو نہ چھوڑ سکا، پردہ نہ کرنے والی لڑکی بے پردہ ہی رہ گئی، زناکاری اور بدکاری میں جو نوجوان ملوث ہے وہ اپنے غلط کام سے باز نہ آیا، میرے پیارے نوجوان بھائی اور بہنوں، کل قیامت کے دن اس سوال کا تم کیا جواب دو گے؟ ذرا مجھے بتا دو۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اللہ پوچھے گا میرے بندے تو جلسوں میں جایا کرتا تھا، تو نے مولانا عبدالغفار کا کوئی جلسہ نہ چھوڑا، تو نے بنگلہ مقررین کا کوئی پروگرام نہ چھوڑا، تو نے اردو کی تقریریں بھی سنی، تو نے بنگلہ کی تقریریں بھی سنی، تیرے موبائل کا یوٹیوب کی ہسٹری بتا رہی ہے تو نے بہت ساری تقریریں سنی۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ اس سوال کا جواب ہم کیا دیں گے؟ نوجوانی یہ میرے ساتھیوں بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بات یاد رکھو، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے انسان اس کی اتنی زیادہ قدر کرتا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، 10-12 ہزار روپے کا موبائل ہوتا ہے، انسان کہیں بھی رکھ لیتا ہے، اور 50-60 ہزار روپے کا آئی فون ہوتا ہے نا تو اس کو بہت سنبھال کے رکھتا ہے۔ ابھی میری وائف کے پاس آئی فون ہے، میں نہیں یوز کرتا، میں سفر میں رہتا ہوں۔ ایک بار بہار کے ہی ایک سفر میں ٹرین میں میرا موبائل چوری ہو گیا، میں نے تب سے کان پکڑ لیا، بھائی مہنگا موبائل میں نہیں استعمال کروں، نارمل موبائل استعمال کرتا ہوں 10-12 ہزار۔ وائف کے پاس ہمارے آئی فون ہے، ان کو شوق تھا، میں نے دلا دیا۔ اس کا چارجر کام کرنا بند کر دیتا ہے موبائل کا، آئی فون کا۔ اب وہ آئی فون کے سروس سینٹر میں گیا، میں نے کہا صاحب چارجر خراب ہو گیا ہے، ابھی میرا موبائل وارنٹی میں ہے، آپ دے دیجئے مجھ کو دوسرا چارجر۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب ابھی تو چارجر یہ بنگلور سے آئے گا، آپ کو 1 ہفتہ رکنا پڑے۔ 1 ہفتہ آج کے دور میں موبائل کون سوئچ آف کر کے رکھے گا؟ میں مارکیٹ میں گیا، میں نے سوچا دوسرا چارجر لے لوں۔ آئی فون کا اوریجنل چارجر صرف اس کا جو اڈاپٹر آتا ہے وہ 1500-1600 روپے کا ہے، اس کا جو وائر آتا ہے وہ 1500-1600 روپے کا، یعنی پورا چارجر اگر آپ اوریجنل چارجر لیں گے 3000 کا چارجر ملے گا۔ میں نے گھر آ کے اپنی وائف سے کہا کہ اور لو آئی فون، چارجر خراب ہو گیا، اب چلو 3000 روپیہ خرچ کر کے نیا چارجر تم کو دلاؤں۔ لوکل چارجر بھی آپ لینے جائیں گے آئی فون کا 500-600 روپے سے کم کا نہیں ملے گا، جبکہ دوسرے موبائل کا آپ کو 100 روپے میں 150 روپے میں آسانی سے مل جائے گا۔ تو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا مینٹیننس بھی اتنا قیمتی ہوتا ہے۔ جوانی قیمتی ہے تو جوانی کا مینٹیننس بھی قیمتی ہے میرے بھائی۔ بوڑھا انسان ہے، اس کے سامنے سے کوئی خوبصورت لڑکی گزری، اس کو اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی عمر نکل چکی ہے، اس کے جذبات ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ لیکن آپ نوجوان ہیں، 20 سال 22 سال 25 سال آپ کی عمر ہے، آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی بے پردہ لڑکی گھوم رہی ہے، تو پھر آپ کو اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنے کے لیے اپنے دل کو اللہ کے ڈر سے آباد کرنا پڑے گا۔ بوڑھا انسان ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے، جلدی سے نیند کھل جاتی ہے، بستر چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے۔ وہیں پر ایک نوجوان جو رات کو 2-2 بجے تک 3-3 بجے تک موبائل میں لگا ہوا تھا، وہ فجر کے ٹائم اس کو اپنی نیند کو قربان کر کے مسجد میں آنا بہت مشکل کام ہے۔ مگر میرے پیارے ساتھیوں، اسی مشکل کام کی اللہ تعالیٰ کیا بڑی ویلو ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، لوگ دھوپ سے بے حال ہوں گے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ گرمی کے اس عالم میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ وہ کون 7 خوش نصیب ہوں گے؟ اس میں ایک انسان وہ بھی ہوگا، فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس نے نمازوں کی پابندی کی ہو، جس نے اللہ کی عبادت کی پابندی کی ہو، اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ۔ کوئی بات نہیں، پیچھے وہ بیلون وغیرہ لگے ہوئے ہیں، وہی پھوٹ گئے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں،
जवान इंसान का इबादत में अपने आप को लगाना ये आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। और इस मुश्किल काम को करने का सवाब क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। आज हमारा नौजवान कहां जा रहा है? आज मस्जिदों में जाकर के आप देख लें, जलसा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है। फजर की नमाज में आप इसी इलाके की मस्जिद में जाकर के देख लें, आपको बहुत कम नौजवान मिलेंगे जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं। अभी मेरे पास एक लड़के का फोन आया, झारखंड का रहने वाला लड़का, मेडिकल की तैयारी कर रहा है कोटा के अंदर। हम जानते हैं कोटा, बस कीजिए, अब थोड़ा शांति बनाए रखिए ना, डिस्टर्ब मत कीजिए। कोटा राजस्थान का एक बड़ा मशहूर शहर है, मेडिकल की तैयारी होती है वहां, पूरे इंडिया से लड़के लड़कियां वहां जाके मेडिकल की तैयारी करते हैं। मेरे पास फोन आया, लड़का रहने वाला कहां का है? झारखंड का, पाकुड़ का। कल शाम की बात बता रहा हूं आपको, मैं इलाहाबाद में था, बनारस से 100 किलोमीटर दूर। उसका फोन आया मेरे पास, उसने कहा मौलाना साहब एक बात आपसे कहनी है। मैंने कहा बताइए क्या बात है? उसने कहा मौलाना साहब मैं कोटा में मेडिकल की तैयारी करने आया हूं। मैंने 6 महीना पहले एक लड़की को देखा, वो लड़की सर से पैर तक नकाब में रह करके मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। मैं बहुत खुश हुआ। चलो इस बेहयाई के दौर में हमारी कोई मुसलमान बहन है जो पर्दे के अंदर रह करके डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रही है, मेडिकल की तालीम हासिल कर रही है। मौलाना साहब उसी लड़की को 6 महीना पहले मैंने मुकम्मल नकाब में और पर्दे में मेडिकल की तालीम हासिल करते हुए और कोचिंग करते हुए देखा था। और अब जो बात मैं आपको बता रहा हूं, वो लड़का मुझसे फोन पर कहता है मौलाना मैं ये बात इस जज्बे के साथ कह रहा हूं कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं रोते हुए ये बात आपसे कह रहा हूं मौलाना साहब कि वो लड़की जो 6 महीना पहले इस कोटा शहर के अंदर मुकम्मल पर्दे में आई थी, आज वो लड़की अपने पर्दे को उतार करके, अपने नकाब को उतार करके शलवार और कमीज पहने हुए और सर पे दुपट्टा भी है, यानी मालूम हो रहा है कि मुसलमान है। और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ, उनके साथ घूम रही है, फिर रही है, उनके साथ होटलों में रातें भी गुजार रही है, उनके साथ बदकारियां भी कर रही है। ये मंजर देख करके मौलाना साहब मेरा दिल खून के आंसू हो रहा है। किस तरीके से जो घर से जो लड़की नकाब में निकली थी और यहाँ आने के बाद भी जो नकाब में रहा करती थी, कितनी खूबसूरती के साथ आज उस लड़की को इतना बेहया और बेगैरत बना दिया गया कि वो मुशरिकों के साथ, वो अल्लाह को न मानने वालों के साथ, वो बुतों के आगे सजदा करने वालों के साथ, वो शर्मगाह की इबादत करने वालों के साथ रंगरलियां मना रही है। मौलाना साहब हमारी गैरत कहां मर गई? वो नौजवान रो रहा है और फोन पर मुझको ये मामला बता रहा है और कह रहा है कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मैंने कहा मेरे भाई जो बात तुम मुझे बता रहे हो ये कोई नई बात नहीं, तुमने एक मिसाल देखी है, इस तरीके की सैकड़ों मिसालें हर शहर में आज मौजूद है। कोई मुसलमानों की बस्ती और मुसलमानों का इलाका खाली नहीं है जहां ये वबा और ये जरासीम जहां न पहुंच चुके होंगे। कल तक दिल्ली से खबरें आती थी, मुंबई से, कलकत्ता से खबरें आती थी, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, काफिर हो गई, मुर्तद हो गई। अब कटिहार से भी खबरें आना शुरू हो गई हैं, अब पूर्णिया और किशनगंज से भी हालात और वाकयात मिलने लगे, अब बनारस और मऊ से भी वाकयात मिलने लगे, अब छोटे छोटे शहरों से भी ये वाकयात मिलने लगे। आज मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ बाकायदा मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं और उनके मजहब में दाखिल। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लामी तारीख में ऐसा दौर कभी नहीं देखा गया। इस्लाम इतना हकीर तो कभी न था, ईमान इतना सस्ता तो कभी न था कि किसी के आई लव यू बोल देने पर एक लड़की अपने ईमान को कुर्बान कर दे, किसी के मोहब्बत के तो मीठे बोल सुन करके एक लड़की अपने इस्लाम को छोड़ दे। ये दौर आज हम बदनसीबों को देखना पड़ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, हमने तो तारीख में पढ़ा था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने फौजियों के साथ जब यहूदियों का मुकाबला कर रहे थे, जब बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों के कब्जे से और सलीबियों के कब्जे से वो छुड़ा रहे थे, तो एक ऐसा दौर भी था कि यहूदियों ने अपनी लड़कियों को भेजा था और उन लड़कियों ने मुसलमान फौजियों को बाकायदा ऑफर किया था, अपने कपड़े को उतार करके, अपने जिस्म को बढ़ाना करके
کے ان مسلمان فوجیوں کا ایمان خریدنے کی کوشش کی تھی، مگر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے وہ فوجی ان لڑکیوں کے برہنہ جسم کو دیکھنے کے باوجود نہیں پگھلے. انہوں نے کہا نہیں نہیں اے یہودی عورتوں، ہم تمہارے دام فریب میں پھنسنے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے جال میں پھنسنے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے چکر میں آنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے لیے اور ہم اسلام کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اور جب تک انہوں نے بیت المقدس کو یہودیوں کے اور صلیبیوں کے قبضے سے رہا نہ کر لیا تب تک انہیں چین کی نیند نہ آئی. ہم نے تو وہ دور دیکھا تھا میرے بھائی. ہماری تاریخ تو ایسی رہی ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوان بیٹے کے سامنے اور اپنے شوہر کے سامنے جب ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور ابو جہل نے دھمکی دی کہ اے سمیہ کوئی جوان عورت نہیں ہے، 50-55 سال کی بوڑھی عورت ہے. ابو جہل کہتا ہے سمیہ اگر تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، تو نے اسلام نہیں چھوڑا، ہم تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے برہنہ کر دیں گے، تجھے ننگا کر دیں گے، تیرے بدن کے کپڑے چھین لیں گے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھی، عورت تھی، ایک ماں بھی تھی. ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے شرم کی اور غیرت کی بات کیا ہوگی، اس کے جوان بیٹے کے سامنے ماں کو ننگا کر دیا جائے. مگر سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تیرے دین کا کیا کہنا. سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا میرے پیارے ساتھیوں. مگر سمیہ نے ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا، اسلام سے کمپرومائز نہیں کیا. چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، سمیہ کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، سمیہ کو ننگا کر دیا گیا. جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا. بیٹے نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، ماں بیچاری آنکھیں بند کر کے اس ذلت کو سہ رہی ہے. اور اس پر بھی ابو جہل نے بس نہ کیا اور برچی اٹھا کر کے اس نے برہنہ کرنے کے بعد حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر برچی مار کر کے ان کو شہید کر دیا. او لوگو، اسلام کی راہ میں پہلا خون بہانے والی اگر کوئی خاتون ہے، جاؤ میں آپ کی جنرل نالج میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ اسلام کے لیے پہلی شہادت حاصل کرنے والی اگر کوئی خاتون ہے، ان کا نام حضرت سمیہ بنت خیاط ہے، جو عمار کی ماں ہے، جو یاسر کی بیوی ہے. وہ لوگوں، ہم نے تو وہ اتہاس دیکھا تھا، ہم نے تو وہ تاریخ دیکھی تھی. آج ہم تاریخ کے کون سے دور میں آ گئے کہ آج مسلمان لڑکی اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے ایک مشرک کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے، ایمان کو چھوڑ رہی ہے، دین کو چھوڑ رہی ہے. کیا ہمیں نہیں معلوم؟ اسلام سے بڑی میرے بھائیوں کوئی نعمت نہیں، اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ہم فقیروں کے پاس دنیا میں کچھ نہ ہو، رہنے کو ڈھنگ کا مکان نہ ہو، کھانے کو ڈھنگ کا کھانا نہ ہو، پینے کو پانی نہ ہو، رہنے کو چھت نہ ہو، اگر ہمارے پاس ایمان ہے، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا لے کے آئے. اللہ پوچھے گا میرے بندے تو دنیا میں تو بڑی غربت کے ساتھ رہا کرتا تھا، ایک جھوپڑی میں ایک جھگی میں رہا کرتا تھا، تیرے پاس زیادہ دولت بھی نہ تھی، تیرے گھر میں اچھے کھانے بھی نہ بنا کرتے تھے، تو نے بڑی پریشانیوں کی زندگی گزاری ہے. بندہ کہے گا اے اللہ میں نے ساری پریشانی تو اٹھا لی، تیری توحید کو کبھی نہ کھویا، اے اللہ تیرے دین کو کبھی نہ کھویا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پر اے اللہ میں عمل کرتا رہا. اے اللہ میں نے مرتے دم تک اسلام کی حفاظت کی اور اسلام کو لے کر کے آج میں آیا ہوں. اے اللہ میں نے دنیا میں کبھی شرک نہ کیا، کبھی کفر نہ کیا. جب وہ بندہ ایمان کو لے کر کے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور ایک دوسرا انسان آئے گا جو بہت دولت لے کر کے اور بہت پیسہ لے کر کے آئے گا، زمین بھر کے سونا لے کر کے آئے گا. اللہ پوچھے گا کیا تو ایمان لے کر کے آیا؟ بندہ کہے گا اللہ میرے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، میں اسلام نہیں لایا، میں کافر ہو گیا، میں مشرک ہو گیا، میں مرتد ہو گیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں، ان کا زمین بھر کے سونا بھی اللہ کیا قبول نہیں کیا جائے گا. آج کے نوجوان کو تو معلوم ہی نہیں ہے اسلام کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں. کرسمس آتا ہے یہ بیچارہ سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو بھائی چارہ دکھانے کے لیے یہ لکھتا ہے میری کرسمس. کوئی غیر مسلم کا تہوار آتا ہے یہ شبھ کامنائیں دیتا ہے، یہ شرک اور کفر کے کاموں پر مبارکباد دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، شرابی شراب پیتا ہے غلط کام کرتا ہے، زناکار زنا کرتا ہے غلط کام کرتا ہے، نشہ کرنے والا نشہ کرتا ہے غلط کام کرتا ہے، چوری کرنے والا چوری کرتا ہے غلط کام کرتا ہے. مگر شرک سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے،
شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اللہ کی دھرتی پر رہ کر، اللہ کا دیا ہوا کھا کر، اللہ کی آکسیجن میں سانس لے کر، اللہ کی زمین میں رہ کر کے انسان جب اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یہ اتنا بڑا پاپ ہے، اللہ اس پاپ کو کبھی معاف نہیں کرے۔ وہ اللہ جو غفور الرحیم ہے، جو معاف کر دینے والا، بہت چھما کر دینے والا ہے، وہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے میرے بندو، تم شرک کرو گے تو ہم تمہارے شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ تم کوئی اور گناہ کرو گے ہم معاف کر سکتے ہیں، مگر شرک ہماری بارگاہ میں معاف نہیں ہوگا، شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی شرک کر رہے ہیں۔ ابھی ایک تہوار آیا تھا جس کو تہوار بنا دیا گیا 11ویں شریف۔ جانتے ہو یہ 11ویں شریف کا تہوار کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں، آپ کے سیمانچل میں تو یہ تہوار منانے والے ہمارے بھائی نہیں ہیں، بنارس اور مئو میں آپ آ کے دیکھیں ہمارے بہت سارے بھائی 11ویں شریف منا رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اس دن اچھی اچھی چیزیں کھانے پکانے کی بناتے ہیں اور اس پر منت مانتے ہیں۔ کس کے نام کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے نام پہ بریانی بن رہی ہے، ان کے نام پہ کھچڑا بن رہا ہے، ان کے نام پہ چیزیں بن رہی ہیں اور ان کے نام سے غریبوں میں بانٹی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ قرآن میں جب حرام چیزوں کی لسٹ بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اللہ تم پر حرام کر رہا ہے کس چیز کو؟ مردار کو اور سور کے گوشت کو، وما اوہل لغیر اللہ، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، جس بکرے کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے، جس کھانے کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے اس کو چڑھاوا چڑھایا جائے، منت مانی جائے، وہ سور کے گوشت کی طرح حرام ہے، وہ مردار کی طرح حرام ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو یہ تمام چیزیں کھا رہے ہیں۔ ابھی میرے پاس بھی واٹس ایپ پر میسج آتا ہے، مولوی صاحب فلاں جگہ سے مجھے ایسی چیز ملی ہے جو کسی بت کے اوپر چڑھائی گئی تھی۔ چونکہ آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ کسی بت کے اوپر کوئی چیز چڑھائی گئی ہے اور وہ چیز لا کر کے ہمیں دی گئی، تو کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟ یہ آج مسلمان پوچھ رہا ہے۔ وہ مسلمان جو قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے کہ اللہ سور اور مردار کے ساتھ اس چیز کا ذکر کر رہا ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا۔